اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک حکیمانہ فیصلہ کیسے کیا کہ 6 ماہ کا بچہ حلالی ہے یا حرامی۔ خلیفہ چہارم حیدر کرار شیر خدا ابو تراب پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم علوم ظاہری اور باطنی کا منبع ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام ہیں اور رشتہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی اور داماد ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی جرأت اور بہادری بے مثل ہے اور آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شمولیت اختیار کی اور جرأت و بہادری کی بے مثل داستان رقم کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹایا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے جو پرسکون نیند میسر آئی وہ پھر کبھی میسر نہیں آئی، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا خبر میں سوؤں اور پھر دوبارہ نہ اٹھوں، مگر ہجرت کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مجھ سے آن ملنا۔ چنانچہ میں جان گیا کہ آج کی نیند کے بعد میں ضرور بیدار ہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگر جنگوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لیے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو علم لدنی حاصل تھا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ اپنے سینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس کے اندر ایک ایسا علم بھی ہے، کاش میں اس کا حمل پاتا اور اس علم کو اس کی جانب منتقل فرماتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علمی مقام اور مرتبہ کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ادوار میں آپ کرم اللہ وجہ الکریم مفتی اعظم تھے اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ فرماتے تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے زمانہ خلافت میں اور حیات طیبہ میں جو فیصلے کیے وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ۔ زیر نظر ویڈیو میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سلف کا یہ دستور تھا کہ نوعیت مسئلہ سمجھنے کے بعد اجتہاد کی بنیاد پر اگر کوئی فیصلہ کرتے اور ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت یا کوئی صحیح حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اجتہاد کی تردید میں پیش کی جاتی تو وہ اپنے فیصلے پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ترجیح دینے میں بالکل پس و پیش نہیں کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں ایک عورت نے اپنی شادی کے صرف 6 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیا، جبکہ عورتیں عموماً 9 یا کم سے کم 7 ماہ کے بعد ہی بچہ جنتی ہیں۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ضرور یہ عورت حقوق زوجیت میں خیانت کی مرتکب ہوئی ہے، چنانچہ ان کے مابین چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ عورت حق زوجیت کی ادائیگی میں مخلص نہیں ہے، اس کا یہ حمل شادی سے پہلے کا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوا، چنانچہ اس عورت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا دی جائے۔ وہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، قاضی بھی وہیں تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، لوگو تم صرف اس وجہ سے کہ عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچہ جنم دیا اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور نہ اس پر یہ الزام عائد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں مخلص نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات پر بڑا تعجب کیا اور پوچھا، آخر آپ یہ بات کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتا ہے، ترجمہ، عورت کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے۔ الحقاف
آیت نمبر 15، یعنی حمل اور رضاعت کی پوری مدت 30 ماہ یعنی 2 سال 6 ماہ کی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، آیت نمبر 233، مائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے ہے۔ گویا حمل اور رضاعت کی کل مدت 30 ماہ بنتی ہے، اس میں سے 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہے اور باقی 6 ماہ حمل کے رہ گئے۔ لہٰذا 6 ماہ میں اگر کوئی عورت بچہ جنم دے تو وہ قابل سزا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر ہی کا شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس دلیل کی بنا پر عورت رجم ہوتے ہوتے بچ گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے مذکورہ دونوں آیات سے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 سے یہ استدلال کیا کہ وضع حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ میں اگر کوئی عورت بچہ جنے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر ہی کا شمار ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا استنباط صحیح اور قوی ہے۔ اس رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اتفاق کیا، بلکہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 13444 کے مطابق امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتفاق کیا، جن کی جرأت و بہادری بے مثل تھی۔ وہ فاتح خیبر، وہ شیر خدا، بت شکن علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین رضی اللہ تعالی عنہم کے بابا، پروردہ گوش نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس علی کرم اللہ وجہ الکریم ابن ابی طالب پر لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔